نہیں، مجھے سی ایم صاحب کی 2 دن پہلے مجھے اس کی کال آئی تھی کہ خان صاحب کا ایسا میسج آیا ہے. اس سے پہلے پشاور کے 2-3 صحافیوں نے، لیکن اس کو تو میں نے سیریس نہیں لیا. جب سی ایم صاحب کا آیا تو مجھے کہا کہ یار ہو سکتے سی میسج آئی مہینے میں تھے. اس میں 118 ارب روپے کی ہم نے ریکوری کی. میں نے کوشش کی کہ میں جو موجود اس کے کہ میرے پاس کافی مواقع تھے کہ میں چیئرمین پبلکس اکاؤنٹ کمیٹی جنید اکبر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سر، پاکستان نے ازلی دشمن بھارت کے خلاف تاریخی کامیابی حاصل کی ہے. عسکری محاذ پر، میڈیا کے محاذ پر، سفارتکاری کے محاذ پہ ہم نے اس کے داند کھٹے کیے ہیں. اس تمام تر سینیریو میں پاکستان تحریک انصاف اور بطور چیئرمین پبلکس اکاؤنٹ کمیٹی آپ کا کیا رد عمل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں بھی اس پہ، اور ہم اپنے اداروں کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے رہیں. سسٹم سے ہمارا گلہ ہو سکتا ہے، سسٹم کے چلانے والوں سے ہمارا گلہ ہو سکتا ہے، لیکن ملک کے لیے ہم ہر قربانی دینے کو تیار ہے. اور جو بھی ملک کے لیے قربانی دے، پاکستان تحریک انصاف اس کے ساتھ کھڑا رہے گا، ہمارا ووٹر اس کے ساتھ کھڑا رہے گا. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے ساتھ کھڑے رہیں گے. اچھا سر، ہم نے دیکھا کہ اس تمام تر سینیریو میں پاکستان تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا ہے اس نے بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا. جو انفارمیشن وارفیئر کا دور ہے، دشمن کا جو ایک نیریٹو تھا جو انہوں نے سوشل میڈیا یا مین اسٹریم میڈیا کے تھرو جنریٹ کیا تھا، اس کو سیٹ اسائڈ کرنے میں پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے بڑا اہم کردار ادا کیا. اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے پریسر میں اس کی تعریف بھی کی، نوجوانوں کی یوتھ کو تعریف بھی کی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو ڈیجیٹل دہشت گردی تک کا جو سفر تھا وہ انفارمیشن واریئرز تک کا سفر بڑی جلدی طے کیا ہے، اس متعلق کیا کہیں گے؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ ہو سکتا ہے، کچھ میں نہیں کہتا کہ ہمارا سب کچھ ہم صحیح کر رہے، کچھ غلطیاں خامیاں ہوتی، ہم بھی انسان ہیں. لیکن پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کسی نے غلط سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کی ورکر یا ہمارے سپورٹر نے کوئی غلط بات کی یا تو میں یہ کبھی اس کو سپورٹ نہیں کروں گا. لیکن وہ وجوہات دے کے، وہ حالات دے کے کہ اس کے بعد اب اگر ریاستی ادارے ہمیں سیاسی سپیس نہیں دیں گے، ہم پہ جو ہے ظلم کریں گے، ہم پہ جھوٹی ایف آئی آر کریں، تو اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہے. لیکن اس کا مقصد کبھی یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت کے تو خیر خلاف ہے، ملک کے خلاف نہیں. ریاست ہمارا ہے، ہم اس کو کرتے ہیں، ہم اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. اداروں کے سربراہان سے بالکل ہمارے گلے شکوے ناراضگی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم ملک کے، اللہ نہ کرے کہ ہم سے کوئی ہے، ہم بس ملک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور اگر ہم عمران خان صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب ملک کے ساتھ لائل ہے اور ملک کے ساتھ کھڑا ہے، اس لیے ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے. سر، یعنی کہ آپ کی پی ٹی آئی کی قیادت کی ہدایت تھیں پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کو کہ آپ نے اس معاملے میں یہ لائن اپنانی ہے اور پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہونا؟ نہیں، بالکل ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارے ووٹر کو بھی پتہ ہے، ہمارے سپورٹر کو بھی پتہ ہے، ہماری قیادت بالکل تھی. آپ نے دیکھا کہ کوئی غیر ذمہ دار سٹیٹمنٹ ہماری طرف سے نہیں آئی قیادت کی طرف سے. آپ نے دیکھا کہ اسمبلی میں جو تقریری ہوئی، ہم نے باوجود اس کے کہ اسی دوران جنگ کے دوران ہمارے خلاف فیصلے آتے تھے، جنگ کے دوران ہمیں اڈیالہ کے سامنے ہمیں مارا پیٹا گیا، اس کے باوجود بھی ہم نے وہ گلے شکوے، وہ ناراضگیاں ایک سائڈ پہ رکھ کے جو ہے ملک کے ساتھ کھڑے رہے. سیاسی جماعتوں کے کردار کی ڈی جی ایس پی آر نے تعریف بھی کی. سر، یہ بتائیے گا کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا کوئی پیغام آپ تک پہنچا ہے کہ آپ خیبر پختونخوا پہ فوکس کریں تاکہ تحریک چلائی جائے اور چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سے کچھ کو علیحدہ کر لیں، اور عمر ایوب صاحب کو غالباً نومینیٹ کیا ہے؟ نہیں، مجھے خبر تو آئی، لیکن جس چینل سے خان صاحب کا میسج آتا ہے اس چینل سے ابھی تک نہیں آیا. انشاءاللہ تعالیٰ جیسی وہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ میں 1 منٹ بھی نہیں سوچوں گا. خان صاحب کی امانت ہے یہ چیئرمین شپ. میں پہلے بھی اس کا خواہش مند نہیں تھا، میں اس دوڑ میں تھا، خان صاحب کا حکم تھا تو میں نے قبول کیا تھا. صدارت بھی اس کی امانت ہے، وہ جب چاہے لے لے. یہ میں اسمبلی میں بھی خان صاحب کی وجہ سے ہوں تو وہ بھی اس کی امانت ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی چینل سے آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس پہ لبیک کہوں گا اور انشاءاللہ اس کو مانوں گا. سر، خبریں گردش کر رہی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیراؤں کے تھرو پیغام آیا اور سی ایم کے پی کے نے رابطہ کیا آپ سے غالباً؟ نہیں، مجھے سی ایم صاحب کی 2 دن پہلے مجھے اس کی کال آئی تھی کہ خان صاحب کا ایسا میسج آیا ہے. اس سے پہلے پشاور کے 2-3 صحافیوں نے، لیکن اس کو تو میں نے سیریس نہیں لیا. جب سی ایم صاحب کا آیا تو مجھے کہا کہ یار ہو سکتا ہے سی میسج آئی ہو، تو سی ایم صاحب نے مجھے بتایا کہ خان صاحب کا یہ میسج ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو میری پارلیمانی لیڈر ہے جو وہ کہے گی، اس کے علاوہ بھی اور خان صاحب کی طرف سے آئے تو بھی مجھے قبول، اس کی طرف سے بھی آئے تو میں انشاءاللہ اس پہ عمل کروں گا. ایسی کوئی بات نہیں. یہ عہدے نہ میری کبھی خواہش رہی نہیں کہ میں پارٹی کے ساتھ ہوں، پارٹی کے ساتھ رہوں گا انشاءاللہ. لاسٹلی سر، اپنی کارکردگی سے بطور چیئرمین پی ایس سی آپ مطمئن ہیں؟ آپ نے اپنے اہداف جو متعین کیے تھے وہ اچیو کیے، اور آخر میں یہ بتائیے کہ خان صاحب کے لیے کوئی امید، کوئی رمق پیدا ہو رہی ہے کہ
کہیں نہ کہیں ان کے لیے سافٹ کارنر اور باہر آ سکیں؟ یہ فیصلہ تو آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ میں نے جو ٹائم گزارا، میں ابھی اپریل کے ڈیٹیل تو میرے پاس ابھی نہیں آئے، لیکن جو دو پہلے مہینے میں تھے اس میں 118 ارب روپے کی ہم نے ریکوری کی۔ میں نے کوشش کی کہ میں جو باوجود اس کے کہ میرے پاس کافی مواقع تھے کہ میں روزانہ میڈیا پہ آؤں، خبریں بناؤں، لیکن میں خبریں بنانے سے زیادہ میں نے کوشش کی کہ جو میری ذمہ داری ہے، جو کرسی کی ذمہ داری ہے پارٹی کے سے بالادست ہو کے میں اس کے بالاتر ہو کے میں اس پہ کروں، اس فوکس کروں۔ تو میں نے تو اپنی کوشش کی، باقی آپ نے فیصلہ کرنا ہے میرے جانے کے بعد کہ یار میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوا کہ نہیں بنا۔ البتہ میں تو مطمئن ہوں، میں نے اپنی کوشش جو میرے بس میں ہو سکتا ہے میں نااہل ہوں، شاید میرے اگر مجھ سے زیادہ کوئی اہل بندہ ہوتا تو جنید اکبر خان صاحب آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ جنید اکبر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ